میرے بھائیوں، اس وقت یہ سمجھیے کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ قرآن خریدنے کا مزاج تو بہت بلند ہو گیا۔ قیمتی سے قیمتی قرآن لینے کا شوق بہت ہو گیا، اور اپنے گھروں میں قرآن کو طاق پر سجانے کا شوق بہت بڑھ گیا۔ اس میں کوئی کمی نہیں بلکہ زیادتی ہے، لیکن قرآن کا جو حقیقی مقصد تھا اس مقصد سے مسلم امت بڑی دور چلی گئی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ میں بھی درمیان میں بھی کبھی کبھی آپ کو متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے کی برکات کیا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں کیا ہوتا ہے، کتنے خیر آتے ہیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا اندازہ نہ ہمیں ہے نہ آپ کو ہے۔ اس لیے کہ ہم دل کے اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ آنکھ تو دیکھتی ہے لیکن دل ہمارا گناہ کی وجہ سے اندھا ہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ایک روایت ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں قرآن پڑھنے لگا اور میرے مکان کے باہر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ گھوڑے اور خچر کے استعمال کا تھا۔ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ اس قدر اچھلنے کودنے لگا، پاؤں کو پٹخنے لگا کہ میں گھبرا گیا کہ گھوڑا اس کو کیا ہو گیا، جنون ہو گیا ہے۔ اور جب میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر کوئی بے چینی اس کو نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اس گھوڑے نے کودنا شروع کیا، اچھلنا شروع کیا، بے چین بے قرار۔ میں گھبرا گیا، میں نے تلاوت روک دی۔ صبح کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے فلانے، تم قرآن پڑھتے رہتے، تم نے روکا کیوں؟ قرآن پڑھتے رہتے اس لیے کہ جس وقت تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی خاص رحمت جو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں تمہارے اوپر منڈلا رہی تھی، گھوڑا اسی کو دیکھ کر کود رہا تھا، اچھل رہا تھا، وہ اللہ کی سکینت اور اللہ کی رحمت تھی جو اس وقت اتر رہی تھی بادل کی شکل میں۔ تم نے نہیں دیکھا لیکن جانور نے محسوس کیا۔ میرے بھائی، یہ قرآن کی برکت ہے، ہم سمجھتے نہیں، نہ دل میں وہ قدر ہے۔ قرآن پڑھا کرو، اللہ جتنی توفیق دے، پورے مہینہ، پورے سال، پوری زندگی، صرف رمضان میں نہیں۔ اور قرآن کے بڑے برکات ہیں۔ ایک واقعہ حدیث میں ہے، وہ بھی میں سناتا ہوں، چونکہ اب ہمیں یقین اٹھ گیا، اب اعتماد بھروسہ جو ایمان ہونا چاہیے وہ کمزور ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ ایک صحابی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فوج ایک علاقے میں بھیجی۔ صحابہ اکرام کا قافلہ جہاد کے لیے پہنچا۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو وہاں بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ کچھ نیک لوگ آئے ہیں،
حدیث لمبی ہے، میں بس صرف مقصد کی بات سناتا ہوں۔ چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، شرافت ٹپک رہی ہے، اور اس وقت ان کا بادشاہ تھا جو ان کے قبیلے کا سردار تھا، وہ بہت بیمار تھا، بہت بیمار تھا، اور ہر طرح کی دوائیں اور علاج کر کے لوگ تھک گئے، لیکن ان کی بیماری، ان کی تکلیف تھی کہ دور ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ چنانچہ صحابہ کا یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو ان میں سے کچھ لوگ آئے اور فرمائے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے قافلے والو، ہمارے بادشاہ بہت بیمار ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت علاج کیا، لیکن کوئی تکلیف، بے چینی بہت ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو جھاڑ جانتا ہے، جس کو عربی میں رقیہ بولتے ہیں، رقیہ، جس کے معنی آتے ہیں جھاڑ پھونک کرنا، دعا تعویذ کرنا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو دم کر سکتا ہے اور جھاڑنے کا فن جانتا ہے؟ ان صحابہ کی جماعت میں سے کہا کہ ہاں ہیں، وہ ہمارے سردار صاحب ہیں، قافلے کے یہی ہیں، یہ اس فن کو جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ بستی والے بہت خوشی ہو گئے اور کہا کہ چلیے، ذرا بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ چلیے اور ذرا سا ہمارے بادشاہ کو دم کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، چونکہ علاقے والے بڑے بد اخلاق تھے، بد زبان تھے، لیکن جب آدمی کی پھنس جاتی ہے اور مجبور ہو جاتا ہے تو گرتا ہی ہے۔ یہ حضرات صحابہ پہنچے تھے اور وہ لوگ بھوکے تھے، اور ان حضرات نے کہا کہ بھائی، ہم تمہارے علاقے میں مہمان بن کے آئے ہیں، ہم لوگ بہت دور سے آئے، کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، بستی والوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب مجبور ہوئے تو آئے اور درخواست کی۔ تو ان صحابی سردار نے، جو صحابہ اکرام میں سردار تھے، انہوں نے کہا کر تو دوں گا، لیکن اس کی اجرت لوں گا۔ مقصد اجرت نہیں تھا، ان کو سزا دینا تھا اور ان کو سبق سکھانا تھا۔ انہوں نے کہا کیا اجرت ہوگی؟ انہوں نے کہا 100 بکری لوں گا، 100 بکری لوں گا، تب میں چلوں گا تمہارے بادشاہ کو دم کرنے کے لیے۔ مرتا کیا نہ کرتا، کہا 100 بکری ہم آپ کو دیں گے، بس چلو آپ۔ چنانچہ وہ گئے، اور واقعی وہ شخص ایسا تھا کہ جیسے موت حلق کو آ رہی ہے، مرنے کے قریب تھا۔ یہ بیٹھے، کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو دم کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 100 بکری پر کا معاملہ تھا، وہ لیا اور لے کر آ گئے۔ اب صحابہ میں جھگڑا، اختلاف ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز، ہمارا لینا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ اس کو ابھی تقسیم نہ کیا جائے، نہ ذبح کیا جائے، اس کو واپس مدینہ لے کر چلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، آپ جیسا کہیں گے ویسا کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ یہ صحابہ کا قافلہ جب واپس مدینہ پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان صحابی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مقام پر، ایک جگہ پر یہ شکل پیدا ہو گئی اور ہم نے یہ کیا۔ اب میرا مقصد اجرت نہیں لینا تھا، بلکہ میرا مقصد تو ان کو سبق سکھانا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا، ہم نے کھانا مانگا، تم نے کھانا نہیں دیا، لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے
اور ہنسنے کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ میں تو قرآن کو بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارا موضوع اس وقت قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہو گیا چلو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے کیا جھاڑا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا پڑھتا، مجھے کیا آتا ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا ہے، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی تھی، اللہ نے اس میں شفا رکھا، وہ بیمار اچھا ہو گیا۔ کچھ نہیں، آج ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن ہم پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کالا ہے، دل کالا ہے، قرآن سے دور ہیں، عمل سے دور ہے، قرآن کے حکم سے، قرآن کی تعلیمات سے ہمارا اب کوئی رشتہ نہیں بچا، اس لیے ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہماری زبان پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام کی تاثیر جو کل تھی وہی آج ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اگر کمی آئی ہے تو ہمارے اندر کمی آئی ہے، آپ کے اندر کمی آئی ہے، اب کمی آئی ہے عمل کے اعتبار سے۔ باتیں کرنے کی بہت ہیں، وقت زیادہ ہو گیا میرا۔ بہرحال قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن پڑھو، قرآن کے برکات کو میں نے بتا دیا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، گھر میں سے نحوستیں رخصت ہوتی ہیں۔